بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے آخری سبق میں سد ذریعہ کے حوالے سے کچھ پڑھا تھا، تو یہاں سے ہی دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں سد ذریعہ جو ہے یہ دو لفظ ہیں، سد اور ذریعہ۔ تو ذریعہ یا اس کی جمع ذرائع جو ہے، یہ کہتے ہیں وسائل کو اور اسباب کو، یعنی کسی چیز تک جو ہے رسائی کے جو اسباب ہیں اور رستہ ہے اس کو ذریعہ کہتے ہیں۔ اور صد کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، جیسے قرآن مجید میں ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے رکاوٹ بنا دی، اسی لیے دیوار کو بھی سد کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ مشہور جملہ بولا جاتا ہے سد ذوالقرنین، وہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنوائی تھی تو اسے سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذرائع جو انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں، گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے روک دینا، تو اسے کہتے ہیں سد ذریعہ۔ اب وہ افعال جو انسان کرتا ہے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بذات ہی ان میں خرابی ہوتی ہے، جیسے شراب ہے، نشہ ہے، زنا ہے، کسی پر تہمت لگانا ہے، یہ تو وہ افعال ہیں جن میں ذاتی طور پہ ہی خرابی ہے، تو بذاتی ہی وہ حرام ہے، ان کا یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے کچھ افعال وہ ہوتے ہیں جو ذاتی طور پہ تو جائز ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی اور خرابی کا سبب بنتے ہیں، تو ایسے افعال کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا خرابی کا سبب بننا کثیر ہے، اکثر وہ خرابی کا سبب بنتے ہیں، اور دوسری صورت وہ ہے کہ اکثر وہ خرابی کا سبب نہیں بنتے، ہاں جب ان کا غلط استعمال کیا جائے تو ان سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی صورت جو ہے نا، جو اکثر خرابی کا سبب بنتی ہے، تو یہاں شریعت اس کی خرابی کا اعتبار کرتی ہے، کیونکہ اکثر وہ ہے، اگرچہ بعض اوقات ممکن ہے وہ خرابی جو ہے وہ نہ بھی بنے، لیکن چونکہ اکثر وہ خرابی کا سبب چیز بنتی ہے، وہ ذریعہ خرابی کا سبب بنتا ہے، تو شریعت اس سے روک دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ فتنے کے وقت میں اسلحہ جو ہے وہ فروخت کرنا۔ اب زیادہ امکان یہ ہے، اکثر یہی ہوگا کہ فتنے کے وقت جو شخص اسلحہ خرید رہا ہے وہ اس کا غلط استعمال کرے گا، اگرچہ ایک امکان یہ بھی ہے کہ نہیں، ممکن ہے اس کو ضرورت ہو ذاتی طور پہ، وہ اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ تو یہاں ہم وہ اکثریت کو دیکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ایسے وقت میں اسلحہ فروخت کرنا منع ہے۔ ایسے ہی ایک شخص جو ہے وہ جوے کا کاروبار کرتا ہے، معروف ہے اس کے بارے میں، اب وہ مکان دکان کرائے پہ مانگتا ہے، اور امکان یہی ہے کہ وہ یہاں جوے کا اڈا بنائے گا۔ جیسے آج کل یہ مختلف گیمیں بھی اس طرح ہیں نا، پتہ ہے دکان والے کو کہ اس نے یہاں وہ فلاں گیم لا کے رکھنی ہے جس پہ جوا کھیلتے، ٹھیک ہے، یہی اس کا کام ہے۔ تو اب کہنے کو تو امکان ہو سکتا ہے کہ نہیں، ممکن ہے وہاں اس کا وہ ارادہ نہ ہو، وہاں وہ ایسا نہ کرے،
لیکن یہ امکان بہت قلیل ہے. زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اس کو جوے کے لیے استعمال کرے گا، تو ایسے شخص کو وہ دکان وہ مکان کرائے پہ دینا بھی حرام ہوگا. اسی طرح وہ مشرکین کی موجودگی میں بتوں کو گالی دینا یہ منع ہوگا. کیوں؟ کہ اکثر و بیشتر یہی ہے کہ اگر ان کی موجودگی میں ان کے بتوں کو برا کہا جائے گا تو وہ رد عمل میں اللہ رب العالمین کو گالی دیں گے، تو یہ اس خرابی کا سبب بنتا ہے. ورنہ خود بے ذاتی ہی گالی دینا، وہ بتوں کو برا کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بتوں کو برا کہنا صحیح ہے، لیکن مشرکین کی موجودگی میں یہ سبب بنے گا کہ وہ اللہ کو گالی دے، اس لیے اس سے روک دینا کہ نہیں بھی اب گالی نہیں دینا. ایسے ہی پیچھے ہم نے کہا کرائے پر وہ مکان دینا صحیح ہے، اس سے تو کوئی حکم کا پہلو نہیں ہے. لیکن اگر یہ خرابی کا سبب بن رہا ہو کہ وہ جوے کا سبب بن رہا ہے تو پھر منع ہو گیا. ایسے ہی ہم نے پیچھے اسلحہ کی بات کی، تو اسلحہ فروخت کرنا ایک حلال کام ہے. انسان اپنے دفاع کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے، تو یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، بذاتی ہی تو جائز ہے. لیکن اگر یہ خرابی کا سبب بن رہا ہو، حالات ایسے ہیں، زیادہ امکان ہے خریدنے والے جو ہے وہ استعمال کریں گے اس کا غلط، تو پھر ان کو دینا درست غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا. ایسے ہی ایک شخص وہ شراب بناتا ہے، معروف ہے، تو اس کو انگور فروخت کرنا، حالانکہ انگور حلال، ان کو بیچنا بھی حلال ہے، لیکن اس شخص کو جو ان سے شراب بنائے گا، غالب امکان یہی ہے وہ 2-4 من لینے آ گیا، تو ظاہری بات ہے اتنا کھانے کے لیے تو نہیں لے جا رہا، وہ اس کو غلط ارادے سے شراب کے لیے ہی لے جا رہا ہے، تو اس کو انگور بیچنا حرام ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ جو افعال اکثر، جو ذرائع اکثر خرابی کا سبب بنتے ہیں، شریعت ان افعال سے، ان ذرائع سے روک دیتی ہے. یہ ہے سد ذریعہ. تو ہم نے بات کی کہ کچھ تو ہیں جو ذاتی طور پہ حرام ہیں، ان میں تو کسی اور کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ تو بے ذاتی ہی حرام ہیں. جیسے زنا ہے، تہمت ہے، نشہ ہے، وہ کسی کو بھی نقصان نہ ہو تب بھی حرام ہے، ذاتی طور پہ اس میں خرابی موجود ہے. جو چیز ذاتی طور پہ، جو ذرائع، جو اسباب افعال منع نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر وہ خرابی کا سبب بنتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہوں گے، ان کا حکم بھی وہی ہوگا. اور وہ افعال، تیسری قسم یہ ہے، وہ افعال جو اکثر و بیشتر خرابی کا سبب نہیں بنتے، ہاں کبھی بن بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شریعت نے وہاں خرابی کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ اکثر وہ خرابی کا سبب نہیں بنتے. مثال کے طور پہ منگیتر کو دیکھنا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا تھا اللہ کے نبی سے، تو ہمیں دیکھ اس کو، منگیتر کو، تو دیکھنے کی اجازت دی ہے. اب اس میں غلطی کا ایک خرابی کا سبب ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس کا ارادہ یہ نہ ہو، وہ اس بہانے دیکھنا چاہتا ہو، اس شخص کا ارادہ نہیں ہے. لیکن یہ عام طور پہ ہوتا نہیں. اگر 100 میں سے آپ کہیں ایک شخص ایسا ممکن ہے ہو، تو 99 لوگ تو وہ نکاح کے ارادے سے جو ایسی بات کرتے ہیں، والدین تک پیغام پہنچاتے ہیں، باقاعدہ جا کے دیکھتے ہیں، تو وہ نکاح کے ارادے سے دیکھتے ہیں. تو شریعت نے ان کو اجازت دے دی. یہاں وہ جو 1% خرابی کا امکان تھا اس کا اعتبار نہیں کیا، چونکہ وہ اکثر نہیں ہے، وہ تو شاذ و نادر ہو سکتا ہے. اسی طرح اس بنا پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ انگوروں کو کاشت کرنا ہی منع ہے کہ اس سے شراب بنتی ہے. نہیں، شراب اس کا 1% غلط استعمال ہے. 99% تو وہ انگور جو ہیں بطور ایک پھل استعمال ہوتے ہیں،
بہترین پھل ہے، تو اس بنا پر کہ ممکن ہے اس سے کوئی شراب بنائے، اس بنا پر ان کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح عدت کے حوالے سے عورت کی بات کو قبول کرنا، وہ کہتی ہے کہ مجھے تیسرا حیض آ گیا ہے، ممکن ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہی ہو، ایک امکان تو ہے، لیکن یہ امکان جو ہے وہ مرجو ہے، اکثر ایسا نہیں ہوگا۔ عورت ٹھیک بتاتی ہے اپنا تو اس کی گواہی کو قبول کیا۔ اسی طرح گواہی کی بنا پر فیصلہ، مالی معاملات ہے، دو گواہوں پر فیصلہ دے دیا، حالانکہ ممکن ہے دونوں گواہ آپس میں انہوں نے جھوٹ پہ اتفاق کر لیا، وہ پیسے لے کے رشوت دے کے گواہی دے رہے ہیں، امکان تو ہے یہ، لیکن یہ امکان اگر وہ شاہد عدل ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، سکھ آدمی ہے، تو یہ امکان بڑا قلیل ہے کہ وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ بک جائے۔ ہاں، ان کی بات الگ ہے جو عدالت میں بیٹھے اس لیے ہوتے ہیں باہر پیسے لے کے گواہی دینے والے، وہ عادل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک سکہ راوی کوئی بات کرتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے، تو اس کی اس حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، حالانکہ امکان ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ امکان جو ہے وہ قلیل ہے۔ جب اس کی ہم نے تحقیق کر لی، ثقافت کی، اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہے، باقی ساری باتیں صحیح ہے، تو اب یہ امکان بڑا ہی قلیل ہے کہ وہ وہاں غلطی کرے، تو اس امکان کو ترجیح نہیں ہوگی بلکہ اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ جی، یہ کسی بہن نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بتائیے کیا مسئلہ ہے جی؟ سر صاحب میرا یہ سوال تھا کہ کیا قحط کے زمانے میں کوئی دکاندار جس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اکثر مال روک کے رکھتا ہے، اس صورت میں اگر وہ گندم کہیں سے بہت زیادہ مقدار میں خرید رہے تو کیا اس کو سد ذرائع کی مثال کے طور پر استعمال خرید کر سکتے ہیں؟ بالکل، بالکل کر سکتے ہیں۔ جس کا مثلا آڑت والا ہے نا، آڑتی اگر جی خرید رہا ہے تو اس جی میں 90 امکان ہے کہ وہ محفوظ کرے گا، وہ آگے اس کو غلط بیچے گا، جو ہے لوگوں کو تنگ کر کے قیمت بڑھا کے، تو اس کو نہ دیا جائے۔ صحیح ہے یہ بات؟ اور سر ایک اور جی مثال بھی یاد آ رہی تھی، جیسے نکاح ہو چکا ہو لیکن رخصتی نہ ہوئی ہو اور ہاں کوئی جی، شخص اپنی بیوی سے ملنا چاہ رہا ہو اکیلے میں، تو یہاں پہ ہوں، سد ذرائع کے طور پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ خلوت میں کوئی غلط حرکت نہ کرے، چونکہ ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہوئی ہے، اور اس کو روکا جائے۔ جی بیٹا، یہ مثال اس لیے نہیں بنے گی کہ اب شریعت کی طرف سے ہے نہیں کوئی منع اس کو، شریعت میں تو یہ رخصتی ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ تو معاشرتی بات ہے نا، جی ٹھیک ہے؟ معاشرتی طور پہ ہم کہیں گے کہ ان کو نہ موقع دیا جائے تاکہ عورت پر کوئی آر نہ ہو، لیکن شرعی طور جی پہ وہ سر، اگر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ جس طرف پہنچنا ہے نا، اگر وہاں پہنچ جائے وہی گناہ نہیں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں گناہ تک پہنچنے کا رستہ، وہ اگر بیوی کے ساتھ قربت کر لیتا ہے تو وہی گناہ نہیں ہے، تو گناہ تک پہنچنے کا راستہ تو نہ ہوا نا پھر وہ۔ سر اس میں اکثر کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے نا کسی خاندانی مسئلے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، پھر اکثر لوگ پھر آگے اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ ایسا کچھ ہوا تھا، تو میں یہ چیز ابھی کچھ دنوں پہلے سنی تھی نا، تو اس وجہ سے یہ مثال ذہن میں آئی۔ یہ مثال عام طور پہ دی جاتی ہے اس لیے دیکھیں، وہ تو پھر نکاح کر کے بھی، انسان رخصتی کر کے بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، وہ تو تب بھی ہو سکتا ہے، تب بھی وہی بات ہوگی۔ اصل میں یہ ٹھیک ہے کہ معاشرتی آر جو ہے وہ ممکن ہے عورت کی طرف نگاہیں انگلیاں اٹھیں کہ یہ تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو اللہ نہ کرے کوئی اولاد کا سلسلہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اٹھیں گی انگلیاں، وہ یہ ایک شکل ہے، اس بنا پر وہ روکنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ان کا ذاتی ہے نا۔ اس طور پہ دیکھیں کہ کیا نکاح کے بعد وہ خامد ہے اس کا، تو وہ اس کی بیوی ہے، وہ خلوت کر سکتے ہیں کہ شرعی طور پہ وہ حرام نہیں ہے نا، تو اس تک پہنچنے کا ذریعہ، آپ کہتے ہیں خلوت اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس کو روک دیں تو وہ حرام تک پہنچنے کا ذریعہ، اس کو روکتے ہیں، یہاں جس تک وہ پہنچ رہے ہیں وہ حرام نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے اس بنا پر۔ جی استاد، جی بات واضح ہو سمجھا گیا۔ گئی؟ جی جی جی، واضح ہو گئی اب یہ بات۔ جی جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ یا تو کیا جائے گا کہ ایک امکان ہے خرابی کا، نہیں، وہ ایک امکان جو ہے وہ بے شک ہے، لیکن اکثر تو اس میں
خرابی نہیں ہے نا. جیسے میں نے منگیتر کو دیکھنے کی بات کی ہے, انگوروں کی کاشت کی بات کی ہے, اگرچہ امکان تو ہے کہ وہ شراب کے لیے بنا رہا ہو. اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ویسے تو ٹھیک ہے, خرابی کا سبب نہیں بنتی, لیکن اس کا غلط استعمال جو ہے وہ خرابی کا سبب بن جاتا ہے. غلط استعمال کی وجہ سے وہ خرابی کا سبب بن جاتی ہے. تو اب یہاں اس حوالے سے اختلاف ہے کہ ایسے ذرائع بھی ان کو روک دیا جائے, یعنی اس کا اعتبار کیا جائے, حرام قرار دے دیا جائے, یا اس کا اعتبار نہ کیا جائے کہ اس بنا پر کہ غلط استعمال خرابی کا سبب بنا ہے, اس کو کہا جائے کہ یہ تو شاذ و نادر میں ہے, لہذا یہ جائز ہے, اس کو روکا نہیں جائے گا. تو اس بارے میں حنابلہ اور مالکیہ کا موقف یہ ہے کہ ایسے افعال سے بھی روکا جائے گا جن کا غلط استعمال جو ہے وہ خرابی کا سبب بنتا ہے. جبکہ شافیہ اور ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہاں اصل کو دیکھا جائے گا, اصل حلت ہے تو اس کی حلت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ روکا نہیں جائے گا. یہ دو قول اس حوالے سے موجود ہیں. اس کی مثال ہم سمجھیں کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی تو اب دوسرا شخص اس سے نکاح کر سکتا ہے, یہ اصل ہے, یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, لیکن وہ اس کو غلط ارادے سے استعمال کرتا ہے, اس اختیار کو وہ پہلے خامند کے لیے حلال کرنے کے لیے, حلالہ جسے کہتے ہیں, وہ استعمال کرتا ہے اس کو. تو اب ہم کہیں گے کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, حالانکہ اصلاً جائز تھا لیکن اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. ایسے ہی اس کی مثال یہ دے, یہ جو ہمارے اسلامی بینکاری کے نام پر جو ہیلے انہوں نے کیے ہیں مزاربت کے نام پر, جو ہے وہ سود کا کاروبار ہو, یا اسی طرح جو ہے وہ مختلف اصطلاحات استعمال کر کے مشارکت کے نام پہ جو ہے وہ سود کا رستہ کھولا جائے. تو ایک یہ ہے کہ ہم دیکھیں نہیں وہ تو مزاربت کا نام لے رہے ہیں نا, کاروبار کا نام لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بظاہر تو مزاربت ہی ہے, بظاہر تو وہ مشارکت ہی ہے, تو جائز ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں, وہ ان کو غلط استعمال کر رہے ہیں, غلط ارادے سے استعمال کر رہے ہیں, وہ نام یہ لے رہے ہیں, اصل ان کا مقصد سود ہی ہے, کوئی مشارکت مزاربت ان کا مقصد نہیں ہے اسلامی بینکاری میں. تو ہم اس بنا پر کہیں کہ یہ حرام ہے, تو یہ ہے اس میں پہلو کہ اس میں دونوں اقوال موجود ہیں, اور صحیح بات یہ ہے کہ یہاں خرابی کا اعتبار کیا جائے گا, اس سے روکا جائے گا. مثال کے طور پہ, یہ شاید پہلے بھی مثال گزری تھی کہ یہ جو اسلامی بینک ہے نا, وہ کیسے ہیلا کرتے ہیں یہ سود کے لیے, کہ آپ کو چاہیے بینک سے سود پر پیسے, ٹھیک ہے, لینے تو سود پر ہیں, لیکن اسلامی بینک کہتا ہے نہیں جی ہم آپ کو حلال کر کے دیں گے, سود پر نہیں دیں گے. آپ کو 30 لاکھ روپیہ چاہیے, تو آپ جاتے ہیں بینک کے پاس, جی مجھے 30 لاکھ روپیہ قرض چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر ہم قرض دیتے ہیں منافع دیں گے تو سود بن جائے گا, سود تو ہم کرتے ہی نہیں. لہذا آپ یہ کریں کہ ہمارے پاس یہ گاڑی ہے, اس کی نقد قیمت 30 لاکھ روپیہ ہے, ہم آپ کو ادھار یہ دیں گے یہ 35 لاکھ میں, تو آپ ہم سے یہ گاڑی لے لیں 35 لاکھ کی, لے لیجیے, کاغذوں پہ سائن ہو گئے, فلاں گاڑی جو ہے وہ میں نے ان سے لے لی. اگلے کاغذ سامنے آ گئے کہ جی وہی گاڑی بینک آپ سے نقدن خریدتا ہے 30 لاکھ روپے کی, سائن ہو گیا, جی میں نے اپنی گاڑی بیچ دی اور 30 لاکھ روپیہ نقد لیا, بینک سے باہر آ گیا. یہ گاڑی لینے گیا ہی نہیں, یہ تو 30 لاکھ روپیہ لینے گیا ہے, لیکن سیدھا اگر 30 لاکھ روپیہ لیتا تو سود ہوتا 35 دینا اس کا, تو درمیان میں ہیلا کیا, ٹھیک ہے, وہ غلط استعمال کیا اس حلت کو, اس چیز کو جو اصلاً جائز ہے کہ چیز جو ہے وہ خرید کے انسان سستی خرید کے مہنگی بیچے, مہنگی خرید کے سستی بیچے, اس کا اختیار ہے, یہ اس کی چیز ہے, یہ مالک ہے جیسے مرضی کرے, اصلاً تو یہ حلال ہے چیز, لیکن اس کو غلط استعمال کیا گیا, اس اجازت کو, اس اباحت کو
غلط ارادے سے استعمال کیا گیا، تو کیا ہم کہہ دیں کہ یہ بس کوئی بات نہیں، آنکھیں بند کر لو کہ چونکہ بظاہر جو ہے وہ گاڑی خریدی ہے، گاڑی جو ہے وہ سستی اس نے بیچی ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، جائز ہے بس؟ نہیں، ہم کہیں گے اس خرابی کا اعتبار کریں گے، اور اس بنا پر ہم کہیں گے یہ حرام ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جو ہے وہ گھوڑا صدقہ کیا، پھر اسے دیکھا کہ وہ جس کو دیا تھا وہ جہاد کرنے کے لیے اس کو دیا تھا، تو اس نے جو ہے وہ اس کی کوئی زیادہ دیکھ بھال نہیں کی، منڈی میں بک رہا تھا، تو حضرت عمر نے دیکھ کے یہ اندازہ لگایا کہ یہ بندہ اس کو کوئی قدر نہیں ہے، یہ سستا بیچ دے گا، تو اللہ کے نبی سے پوچھا جی اس کو خرید لو؟ فرمایا نہیں، لا تعود فی صدقاتک، اپنے صدقے میں واپس نہیں لوٹو، اس کو نہ لو، کیونکہ یہ خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اصلاً تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیز خریدنا، اپنی چیز بیچی ہے تو کیا اس کو واپس خرید نہیں سکتا؟ خرید سکتا ہے، لیکن یہاں چونکہ اس نے دیا ہے مفت، اور بیچنے والے کو بھی پتا ہے کہ اسی بندے نے مجھے کل مفت دیا تھا، آج وہی خرید رہا ہے، تو جتنے مجھے دے دے ٹھیک ہے، مجھے تو فری میں ہی ملے نا۔ ہاں، اگر وہی گھوڑا وہ کوئی اور شخص خرید لے اس سے جس کو اس نے فری دیا ہے، اس سے خریدنا جائز ہے، گھوڑا وہی ہے، اب جائز ہو گیا، اس بندے سے خریدے گا ناجائز کیوں ہے؟ یہ خرابی کا سبب بن سکتا ہے کہ وہ اس کو سستا دے گا تو گویا کہ جتنا اس نے کم دیا یہ اپنا صدقہ اس نے واپس لیا ہے، تو اسی لیے فرمایا لا تعود فی صدقاتی کا، اپنے صدقے میں واپس نہ لوٹو۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک صحیح چیز کو اس کا غلط استعمال جو ہے وہ خرابی کا سبب بنتا ہے تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا، اور وہ چیز حرام ہوگی، اس سے آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جائز ہے۔ جی، تو اس حوالے سے ہم نے بتا دیا کہ راجے قول کیا ہے کہ اس خرابی کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اعتبار کیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا شافیہ اور ظاہریہ کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گمان ہے نا کہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، اور گمان کی بنا پر جو ہے فیصلے نہیں ہوتے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اللہ کہتے ہیں کہ گمان جو ہے حق سے کچھ کفایت نہیں کرتا، کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو گمان کی بنا پر آپ فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ گمان یہاں صرف نہیں ہے، یہ ظن غالب ہے۔ عام جو گمان ہے جس میں قلیل ہے، جو ہم نے پیچھے کہہ دیا، جو کبھی کبھی نادر طور پہ خرابی کا سبب بنتا ہے، شریعت اس کا اعتبار نہیں کر رہی، اس کو ہم حرام قرار نہیں دے رہے، حرام اس کو قرار دے رہے ہیں جو اکثر خرابی کا سبب بنتا ہے، تو وہ محض گمان نہیں، ظن غالب ہے، اور ظن غالب جو ہوتا ہے اس بنا پر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے شرعی احکام ہیں کہ جن کا جو ہے ظن غالب کے اعتبار سے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں ظن غالب کا اعتبار کیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے کہا دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ دینا ظن غالب ہے نا، ورنہ امکان تو ہے یہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو۔ ایسے ہی وہ سکہ راوی کی روایت کو قبول کرنا ایک شخص کی ظن غالب ہے نا، وہ سکہ ہے تو غلطی نہیں ہوگی، ورنہ امکان ہے وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ پیچھے جتنی باتیں مثالیں ہم نے دی تھیں، تو ظن غالب کے طور پہ شریعت نے ظن غالب کا اعتبار کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں بھی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں ظن غالب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، شریعت نے جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا اور اس بنا پر جو ہے اس چیز کو روک دیا، یا اس بنا پر ظن غالب کے طور پہ فیصلہ کیا، جیسے ہم نے پیچھے مثالیں دی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ سد ذریعہ کا اعتبار کیا جائے گا، وہ کہتے ہیں کتاب و سنت میں ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے خود سد ذریعہ کچھ چیزوں کو روکا ہے جو بذات ہی منع نہیں تھی لیکن خرابی کا سبب بنتی تھی۔
جیسے قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وہ راعنا کا لفظ جس سے قرآن نے روک دیا، ایمان والو لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ حالانکہ راعنا لفظ کہنا، ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، کوئی منع نہیں تھا، غلط نہیں تھا، لیکن چونکہ یہودی اس کو غلط استعمال کرتے تھے، وہ اس کو ذرا دبا کے پڑھتے راعینا، کھینچ کے لمبا کر کے، جس کا معنی ہو جاتا ہے ہماری بکریوں کے چرواہے، اور پھر جا کے مذاق کرتے، دیکھا اگر یہ نبی ہوتا تو یہ ہماری غلطی پکڑ لیتا، اللہ اس کو بتا دیتے، اس کو پتہ نہیں چلا، ہم اس کو مذاق اڑا کے اس کا آگے ہیں، تو یہ نبی نہیں ہے سچا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ نے پھر بتا دیا اور روک دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ لفظ ہی نہ کہو، جو خرابی کا سبب بن رہا ہے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو لفظ ہی چھوڑ دو۔ یہ اسی طرح شریعت نے ہمیں یہ بتایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ اصل شراب میں سبب کیا ہے حرام ہونے کا؟ نشہ۔ اب ایک بندہ کہے کہ مجھے تو 2 بوتلیں پینے سے نشہ ہوتا ہے، تو 1 بوتل میرے لیے جائز ہے، کیونکہ اس سے مجھے نشہ ہوتا ہی نہیں ہے، اصل سبب ہی نہیں پایا جا رہا، علت ہی نہیں پائی جا رہی۔ تو شریعت نے کہہ دیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار جو ہے وہ نشہ دے تو اس کی کم مقدار، اس کا 1 گھونٹ بھی حرام ہوگا۔ چونکہ یہ رستہ کھل سکتا تھا نا، وہ کہ جی میں نے تو کہا کہ 2 بوتلوں پر مجھے نشہ چڑھتا ہے، تو آج تیز تھی، آج مجھے 1 بوتل پہ چڑھ گیا نشہ، وہ مجھے تو 3 گھونٹ سے چڑھتا ہے، آج مجھے 1 گھونٹ سے، تو اس بہانے سے وہ پوری شراب بننا شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا شریعت نے کیا کیا، رستہ کیسے بند کیا تھا، جب شروع میں شراب حرام ہوئی تو کہاں برتن بھی توڑ دو۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یہ شراب کی بات کہ شریعت نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو سد ذریعہ کے طور پہ کیا کہا، وہ برتن بھی توڑ دو۔ حالانکہ ان برتنوں کو تو دھو کے استعمال کیا جا سکتا تھا، بعد میں اجازت بھی دے دی، لیکن شروع میں کہا نہیں، برتن بھی توڑ دو تاکہ کہیں وہ اس طرف لے نہ جائیں، کیونکہ ان میں جی ہم نے پانی رکھا تھا، ان میں فلاں چیز ڈالی تھی، وہ تو نشہ بن اس میں آ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ ایک صحابی نے کہا جی کیا شراب کو سرکہ بنا لے؟ فرمایا نہیں، روک دیا، اس سے کیوں؟ سد ذریعہ ہے، حالانکہ سرکہ بن گیا تو جائز ہے کیونکہ اس میں نشہ نہیں رہا۔ سد ذریعہ کیا ہے؟ اگر اجازت دے دیتے تو ہر شخص یہ کہتا جی میں نے تو شراب یہ سرکہ کے لیے بنائی ہے، تو رستہ کھل جاتا، اس لیے شریعت نے روک دیا، نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ کتاب و سنت سے اس کے دلائل ملتے ہیں کہ شریعت نے بھی جو چیزیں خرابی کا سبب بنتی تھیں، ٹھیک ہے، ان کا غلط استعمال، تو شریعت نے اس سے روک دیا ہے۔ ایسے ہی دیکھیں اللہ کے نبی نے قرض اور تجارت دونوں کو جمع کرنے سے روک دیا، کیونکہ کہیں وہ سود کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ایک شخص جو ہے کسی سے قرض لیا ہے، اب اس کو تحفہ دیتا ہے تو اس کا تحفہ وہ قبول نہیں کر سکتا قرض دینے والا، کیونکہ یہ سد ذریعہ ہے کہ کہیں وہ اس لیے جب پہلے نہیں دیتا تو اب کیوں دے رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ اس قرض کی بنا پر دے رہا ہے، تو وہ جو اوپر سود تھا اس کو کہیں وہ تحفے کے نام پر نہ دے دے۔ جیسے ہمارے ہاں رشوت، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو رشوت نہیں، یہ تو بچوں کے لیے مٹھائی دے رہے ہیں، تو مٹھائی کے نام پہ رشوت دی جائے تو شریعت کہے گی کہ مٹھائی دینا بھی جائز نہیں ہے، جو ذمہ دار ہے جو پہلے اس کو تحفہ نہیں ملتا یہ، تو اب یہ اپنے کسی خاص کام کی وجہ سے اس کو تحفہ دے رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی دیکھیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی آپ نے مجھے عامل بنا کے بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو یہ آپ کی زکوٰۃ کا مال ہے، یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا، پھر دیکھتا جو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سد ذریعہ ہے نا کہ اگر کہتے ٹھیک ہے ابھی تجھے تحفے ملے ہیں، تو وہ پھر اس طرح
لوگ اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ تحفہ دیتے اور اپنا اصل مال جو ہے وہ کم کر لیتے، اصل زکات پوری نہ دیتے۔ تو شریعت نے کہا نہیں، اگر کوئی اہم ذمہ داری پہ ہے، اس ذمہ داری کی بنا پر اس کو تحفہ ملتا ہے، وہ اس کا ذاتی ہوگا ہی نہیں۔ جو ہمارے یہاں بھی ہے، وزیر اعظم کو تحفہ ملے، صدر کو تحفہ ملے، وہ ان کا نہیں ہوتا، وہ ریاست کا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ سد ذریعہ کے طور پہ ہے نا یہ بات۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ مرض الموت میں مبتلا ہے، زندگی کی امید ختم ہو گئی، اب یہ اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو غالب امکان یہ ہے کہ اس نے وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس کو طلاق دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چاہتا ہے تاکہ صرف میرے اولاد میں، بچوں میں جو ہے وہ رہے، یہ بیوی کو کیوں ملے، تو یہ طلاق دے دیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اب اس عورت کو اگر یہ مر گیا تو اس کو وراثت میں پھر بھی حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ، یہ سد ذریعہ ہے نا، کہ تاکہ وہ اس کو محروم نہ کر سکے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی چیز گری ہوئی مل جائے تو اس پر گواہ بناؤ۔ حالانکہ ذہن میں آتا ہے کیوں گواہ بنائے، آدمی ایمانت دار ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، اس کو چیز اس نے اٹھا لی ہے، اعلان کر دے گا بس ٹھیک ہے۔ نہیں، ممکن ہے شیطان بعد میں یہ بات ذہن میں ڈال دے کہ کس کو کیا پتا بھائی، رکھ لے، تیری بھی ضرورت ہے۔ بعد میں انسان کے پاس جب چیز آ جاتی ہے تو پھر دینا مشکل ہو جاتا ہے، جیب سے نکال کے کیسے دے؟ تو اس وقت گواہ بنا لے تاکہ اس کو پتا ہو، فلاں کو بھی پتا ہے، فلاں کو بھی پتا ہے، میں اس کو چھپا نہیں سکتا۔ ایسے ہی شریعت نے یہ ذخیرہ اندو دی، جیسے بہن نے سوال کیا تھا کہ وہ آڑتی اگر جو ہے وہ گندم خریدتا ہے اس وقت جب شارٹ ہے بازار میں، تو پکی بات ہے کہ وہ ذخیرہ کرنے کے لیے خریدے گا، تو منع ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحتکر الا خاطئ، یہ ذخیرہ اندوزی گناہگار ہی کرتا ہے، روک دیا اس سے۔ حالانکہ ویسے عام حالات میں یہ ذخیرہ اندوزی کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ عام حالات میں جب بازار میں چیز وافر موجود ہے، ایک بندہ جنس خرید کے رکھ لیتا ہے کہ آخر میں مہنگی ہوتی ہے، میں منافع کماؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن بازار میں اس کی ضرورت ہے، اس وقت پھر وہ روکے رکھتا ہے تاکہ اور مہنگی ہو، تھوڑی تھوڑی کر کے چیز نکالتا ہے تاکہ اس کا وہ ریٹ جو زیادہ مصنوعی طور پہ ہوا ہے وہ قائم رہے۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ جیسے منڈیوں میں یہ کرتے ہیں کہ ایک چیز، مثلا ٹماٹر ہے نا، یہاں منڈی ہمارے قریب ہوتی تھی، میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ ایک ہی شخص جو ہے وہ پوری منڈی میں جہاں مال آتا ہے وہ خرید لیتا ہے، کسی اور کو، کسی آڑتی کو رکھنے کی جو ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے، آپس میں مل کے ہوتا ہے۔ تو اب پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اسی کے پاس ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالے گا اس کو، اور وہ من مانا ریٹ وصول کرے گا، حتیٰ کہ وہ اس کا آدھا مال خراب ہو گیا، میں نے خود دیکھا، وہ پھینکا ہوا۔ وہ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ ٹماٹر اس وقت تھا 5 روپے اور وہ بیچ رہا ہے 20 روپے، اب اگر آدھا خراب بھی ہو گیا تو اس کو 10 روپے میں پڑ گیا نا، تو 10 روپے اس نے پھر زائد کما لی ہے۔ اس لیے وہ یہ اس طرح یہ ذخیرہ اندوزی کر کے تو مصنوعی طور پہ جو ہے وہ منافع کماتا ہے۔ تو شریعت نے کہہ دیا لا يحتکر الا خاطئ، یہ جائز نہیں ہے، ورنہ ویسے خریدنا تو درست تھا، اس کا منع نہیں تھا، خریدے تو کیا حرج ہے، لیکن یہ خرابی کا سبب جب بنے گا تو اس وقت وہ حرام ہے۔ تو اب ایک آخری سوال ہے اس بارے میں، ہم نے اس میں اختلاف پڑا ہے کہ بعض لوگ اس کو دلیل نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں خرابی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اصل حلت کو ہی لیا جائے گا۔ تو کیا جو لوگ خرابی اس کو دلیل نہیں مانتے وہ ان مسائل میں کیا کرتے ہیں؟ ان سارے مسائل کو وہ کہتے ہیں کہ بس ان کا کوئی اعتبار نہیں، جائز ہے، سارے ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں، یا شراب بنانے والے کو وہ دے سکتے ہیں، نہیں، وہ اس کو کسی نہ کسی اور دلیل سے کہتے وہ بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں، ان چیزوں کو وہ بھی حرام قرار دیتے ہیں، فرق صرف یہ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل سد ذریعہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ شراب کی بات آئے گی تو وہ کہیں گے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں جو ہے وہ تعاون نہ کرو تو یہ تعاون الاسم ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وراثت میں وہ ضمانت کی وہ جو طلاق دیتا ہے وراثت سے محروم کرنے کے لیے، وہاں بھی وہ اس کو پیش کر دیں گے، تو یعنی وہ کسی اور دلیل سے وہ اس کو حرام قرار دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے، مانتے وہ بھی منع ہی ہیں لیکن وہ کسی اور دلیل سے منع کرتے۔ اس کے بعد امام قرافی رحمت اللہ علیہ مالکی فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ افعال تو ایسے ہیں جو بالاجماع ان میں یہ سد ذریعہ کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص رستے میں کنواں کھودتا ہے تو یہ حرام ہوگا، گڑھا کھودتا ہے حرام ہوگا، اس لیے کہ لوگ گر جائیں گے، اس میں لوگوں کو نقصان ہوگا، یہ سد ذریعہ ہے۔ دیکھیں حدیث میں کیا آیا کہ وہ اتقوا اللعینین، دو لعنت کا سبب بننے والے چیزوں سے بچو۔ ایک تو وہ ہے جو لوگوں کے سائے میں قضاء حاجت کرتا ہے، تو یہ خرابی کا سبب بنتا ہے، ورنہ ویسے درخت کے نیچے کوئی قضاء حاجت کر لے تو کوئی ممانت تو نہیں ہے، لیکن وہ کھیتوں میں جا کے رستے میں کرتا ہے، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں اس جگہ پہ اس درخت کے نیچے کرتا ہے، تو یہ خرابی کا سبب بنتی ہے چیز، روک دیا اس سے۔ ایسے ہی فی الموارد، جہاں لوگ جو ہیں وہ آ کے عام طور پہ آتے جاتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، وہاں یہ آ کے پیشاب کر دیتا ہے، لوگ اس کو لعنتیں کرتے ہیں، تو دیکھیے کہہ دیا کہ وہاں نہیں کرنا، حالانکہ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چیز جو کہ خرابی کا سبب بنتی ہے اس لیے شریعت نے اس سے روک دیا۔ اسی طرح کچھ افعال وہ ہیں جن پر اجماع ہے کہ اس میں سد ذریعہ کا اعتبار نہیں ہے، جو نادر ہے، پیچھے ہم نے یہ پڑھا نا کہ جو نادر طور پہ خرابی کا سبب بنتے ہیں اس میں اجماع ہے کہ اس میں سد ذریعہ کے طور پہ اس نام سے اس کو روکا نہیں جائے گا۔ اس کی مثال ہم نے پیچھے دی کہ انگور کو کاشت ہی نہ کرے، کہتے ہیں انگور آج سے کاشت کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے شراب بنتی، نہیں، وہ شراب بننا جو ہے وہ شاذ و نادر ہے۔ موبائل کہہ دیں کہ آج سے سب حرام ہے کیونکہ لوگ اس سے جو ہے وہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، نہیں، اس کا اصل استعمال تو یہ نہیں ہے، جو غلط کرتا ہے اس کے لیے بات ہو سکتی ہے، اصل استعمال تو اس کا غلط نہیں ہے۔ اور تیسری صورت وہ ہے کہ جن میں اختلاف ہے، جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ ان میں مختلف اقوال ہیں، کچھ فقہا کہتے ہیں ان میں خرابی کا اعتبار کرتے ہوئے روکا جائے گا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جس میں غلط استعمال جو ہے وہ خرابی کا سبب بنتا ہے، ویسے بھی ذاتی ہی وہ چیز ٹھیک ہے لیکن غلط استعمال خرابی کا سبب بنتا ہے، تو اس میں پھر اختلاف ہے کہ اس میں سد ذریعہ کی وجہ سے اس کو روکا جائے گا یا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں بھی راجح قول یہ ہے کہ وہاں بھی خرابی کا اعتبار کرتے ہوئے سد ذریعہ کے طور پہ اس کو روکا جائے گا۔ تو آخری اس میں بحث ہے کہ سد ذرائع اور مصالح مرسلہ کا کیا تعلق ہے۔ تو سد ذریعہ جو ہے نا یہ اصل میں مصلحت کو ہی مضبوط کرتا ہے۔ جو دیکھیں مصلحت کیا ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہے کہ فائدے کا حصول اور نقصان سے روکنا، مصلحت یہ ہے، اور سد ذریعہ بھی جس میں نقصان سے بچنے کے لیے اس سے روک دینا، یہ اسی پہلو کو مضبوط کرتا ہے۔ تو لہذا جو فقہا مصالح مرسلہ کو زیادہ لیتے ہیں وہ سد ذریعہ کو بھی قبول کرتے ہیں، اور جو فقہا مصالح مرسلہ کا اعتبار کم کرتے ہیں وہ سد ذریعہ کا بھی اعتبار کم کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر فقہا نے یہ اجازت دی ہے
کہ اسلامی ریاست دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ان کو اگر مال دیتی ہے کہ تم ہم پہ حملہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ویسے اصلاً تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس سے دشمن کو اور مضبوط کرنا ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے، مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے اگر وہ دیتی ہے تو یہ جائز ہے۔ دیکھیں، یہ اس طور پہ مصلحت بھی ہے اس میں، مسلمانوں کی جان کی حفاظت، اور اس کو آپ کہیں کہ یہ سد ذریعہ کا قبیل بھی ہے، خرابی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کچھ دیا جا رہا ہے تو اس کو جائز قرار دیا جائے، تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سد ذریعہ کا جو پہلو ہے یہ مصلحت کو ہی مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب جو لوگ مصالح مرسلہ کو مانتے ہیں تو وہ سد ذریعہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک دلیل ہے، اور اس کو مسائل میں، معاملات میں جو ہے وہ دلیل بنا کے اس سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم عرف سے بات شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔